الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تصوف کی محفل، یہ عرفانی روحانی مجلس پاک سالار چشت، شہنشاہ تصوف، چراغ چشت، خواجہ مخدوم نصیر محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ جو محفل پاک ہے، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان لوگوں پر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی آپ سلام بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور جو اللہ کے صالحین عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان پر بھی سلام ہو۔ اب یہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے اللہ کے نیک بندے زمین میں ہوں، آسمان پر ہوں، آسمان زمین کے اوپر ہوں، کہیں بھی ہوں نا، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وہ اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے نماز میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جتنے صالحین ہیں ان کے پاس آپ کا سلام پہنچ جاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس شجرہ کے اندر، جس سلسلہ کے اندر ہم بیعت ہوتے ہیں، ہمارے مرشدوں کو، ہمارے بزرگوں کو جس سلسلے میں ہم بیعت ہیں، ہر وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔
کیونکہ جس وقت آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، تو یہ اللہ کے صالحین عباد میں سے ہیں، آپ نے ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کی بیعت کی ہے، ان کو ولی سمجھا ہے، صالحین کاملین میں سے ان کو مانا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، آپ کا سلام ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر آپ سلام کریں تو وہ خوش ہو کر جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ان تک جب سلام نہیں پہنچتا تو ان کے دل جو ہے وہ مغموم اور رنجیدہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور استغفار کرتے ہیں کہ یہ نام لیوا ہمارا ہے، محبت ہم سے کرنے والا ہے، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز پڑھی ہوتی تو ان کا سلام ہم تک پہنچتا۔ تو پتہ چلا نماز جہاں اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب ہے، رسول اللہ کو سلام پہنچانے کا ایک سبب ہے، راضی کرنے کا سبب ہے، اسی طرح جن اولیاء کو آپ مانتے ہیں ان کو بھی راضی کرنے کا سبب ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ جو السلام علیکم کہتا ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو ملا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اس کو یہ ساری نیکیاں بڑھا کے اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ 10 سے 20 سے پھر 30 تک یہ پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اختیار کر لو، یہ تمہیں بڑا نفع دیں گی۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی مسلمان سے ملو اس کو سلام کہا کرو، اور جب گھر میں داخل ہوا کرو، اپنے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم کہا کرو، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور چاشت کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے مقبولوں کی پسندیدہ نماز ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ان کو سلام کرو نا تو وہ جواب ہی نہیں دیتے، اگر ہم کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے، محبوب نے فرمایا تم یہ پرواہ نہ کیا کرو اس نے جواب دیا یا نہیں دیا، جو سلام کرتا ہے اگر بندہ جواب نہ دے تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے سلام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک ہے جس کو قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں نقل کیا ہے، ہم جاتے ہیں نا پیروں کے پاس، جی وظیفہ بتائیں ہمارا رزق بڑا تنگ ہے، روزی فراخ ہو جائے، تو ایک انبیاء کے پیر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ساری زندگی 3 باتوں پر عمل کرے گا اس کا رزق تنگ نہیں ہوگا، بلکہ اس وظیفے کی وجہ سے اس کے ہمسائے امیر ہو جائیں گے۔ میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ بتایا تو کچھ عرصے بعد میں نے پوچھا تیرے حالات کیسے ہیں؟ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں تو کوئی نہیں بدلا، البتہ میرے ہمسائے امیر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تیری نیت میں فطور تھا تو کیسے بدلتا؟ کیونکہ میرے آقا کا فرمان تو برحق ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو وہاں پہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو تو السلام علیکم کہا کرو۔ سب کو نیند، ادھر بھی نیند ہے ادھر بھی نیند ہے ادھر بھی نیند ہے، سب سو رہے۔ عصر کے بعد ویسے بھی سونا منع ہے، تھوڑی سی آنکھیں کھول کے بیٹھیں، اور اگر آپ ارد گرد ہمسایوں کے حقوق کا خیال کریں، دیکھیں بندہ سو رہا ہے نا تو اس کے کان میں زور سے سبحان اللہ کہا کریں تاکہ جو سو رہا ہے اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 باتوں پر عمل کرے گا کبھی غریب نہیں ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں یہ وظیفہ بتایا اور فرمایا وہ اتنا امیر ہو جائے گا کہ اس کے وظیفے کی برکت سے ان کے ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا غریبوں کے والی ہیں، بے کسوں کے ماوا و ملجا ہیں، اور محبوب نے وظیفہ بھی وہ بتایا ہے کہ جو ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا وظیفہ بتایا؟ فرمایا جب گھر میں جانا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا ہے، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد کہنے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ پہلا کام السلام علیکم کہنا ہے، دوسرا محبوب پر سلام پڑھنا ہے، السلام علیکم
یا یہ نہ آتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ دیں، اور تیسرا کیا کرنا ہے، ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ کے قل واللہ شریف پڑھنی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا جس آدمی نے گھر میں جاتے ہوئے یہ عمل کیا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا، وہ مقروض نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اتنے آسان وظیفے پر بھی عمل پیرا نہ ہو، اور یہ وظیفہ کسی پیر کا نہیں بتایا ہوا، نبیوں کے پیر کا وظیفہ بتایا ہوا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور فرمایا سب سے بہترین ہدیہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہا کرو۔ اور السلام علیکم کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے؟ فرماتے بات یہ امام نووی نے کہا کہ جب تم کہتے ہو نا السلام علیکم تو گویا اس کو کہتے ہو اللہ معکم، تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ معکم۔ وہ کس لیے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ السلام اللہ کا نام ہے، تو جب کہتے السلام علیکم تو معنی اب کیا بنے گا؟ اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ معکم۔ اور وہ بندہ کہتے وعلیکم السلام، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ سلام کا معنی سلامتی بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن بندہ ایک دوسرے کو یاد کرواتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی صوفی ہو، عاشق ہو، اس کی تار کٹی ہوئی ہوگی تو جب اللہ معکم کی آواز اس کے کانوں میں پڑے گی فوراً وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا، اس کی تار جڑ جائے گی۔ یہ پڑھتے ہیں نا اللہم انت السلام، یہ انت السلام، السلام سے مراد اللہ کی ذات ہے، ومنک السلام وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ حینا ربنا بھی سلام کا معنی کیا ہے کہ باری تعالیٰ جب روز محشر تیرا دیدار ہو ہمیں ہوش و حواس میں رکھنا، ہمارا ہوش سلامت رہے تاکہ تیرا دیدار کر سکے۔ اور سلام کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں یہ عرض کر کے نا پھر اپنے سلام سے ہٹ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرشتے کہیں سلام علی ابراہیم تو نار نمرود حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں روح الامین اللہ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، امت کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جن کو فرشتے سلام کریں نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نار جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر جب حاجی حج پہ جاتا ہے اللہ کی طرف سے حاجیوں کو سلام پہنچتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بخشش بھی تمہاری کر دی گئی ہے، تمہیں سلام بھی ہو۔ اور محبوب علیہ السلام کو جب کوئی کہتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب محبوب علیہ السلام جواب عطا فرماتے ہیں وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تم پر بھی سلام ہو۔ اب صوفیاء نے لکھا کہ جن کو محبوب فرماتے ہیں کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، اس کو انعام کیا ملتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ ستے پہ ہو کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے امت گمراہ تب ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ بڑا اہم نکتہ ہے صوفیانہ، امت تب گمراہ ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ امت کا خیال کرنا، اور بعد میں انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ یہ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، آپ اہل علم ہیں اس بات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کا خیال نہیں کیا، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ امت تب گمراہ ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ توجہ تو آپ کی ہٹی ہے، انہوں نے یہ بچڑا بنا لیا۔ امت تب گمراہ ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ تو کہا اب ہم یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آپ کی توجہ رہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ تو اب آپ سے تعلق جوڑنے کے لیے، آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ جب تم سلام کرو گے، یہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جس کو سلام کا جواب دیا جائے، ہاتھ ملایا جائے، توجہ بھی اس کی طرف کی جائے، یہ سلام کا ادب ہے۔ تو جان کائنات شارع علیہ السلام ہے، تو جب آپ محبوب کو سلام کرتے ہیں محبوب توجہ بھی فرماتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلام والے گمراہ نہیں ہوتے، سب کا ادب کرتے ہیں کہ نبی کی توجہ میں ہے۔
یہ اتنی بڑی بات آپ کو سمجھائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب ان کو جواب دیتے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوتے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو بے ادب ہو جائے، یا کسی کے بے ادب نہیں۔ نبیین کے یہ بے ادب نہیں ہے، صدیقین کے بے ادب نہیں ہے، شہداء، صالحین، کاملین، واصلین، رادین، مردین، سب کا یہ ادب اسی لیے کرتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں۔ محبوب توجہ فرماتے ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوتے۔ جو گمراہ نہیں ہوتا اسی کو تو ادب ملتا ہے۔ بے ادب جو ہوگا وہی گمراہ ہوگا نا، تو جو گمراہ ہوگا اس کے پاس ادب نہیں ہوگا، جس کے پاس ادب ہوگا مان لیں کہ محبوب کی توجہ اس کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کسی بندے کو لے کے جا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف نے بڑے لوگوں کو شہید کروایا، صحابہ کو، تابعین کو۔ تو بندے کو لے کے جا رہے تھے حجاج بن یوسف کے پاس۔ انہوں نے، جو بندہ تھا نا، اس نے پوچھا دوسرے سے کہ یار اس کو کوئی عقل بھی ہے یا ویسے فارغ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ظالم تو ہے لیکن عاقل بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے۔ اس نے کہا اگر عقل ہے نا تو پھر یہ مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھ لینا۔ جب وہ بندہ سامنے گیا نا تو اس نے زور سے کہا حجاج بن یوسف کو السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے کہا السلام علیکم۔ تو جی وعلیکم السلام۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا السلام علیکم اور تو نے کہا وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ بھلا سلامتی کی دعا دے کے بھی کوئی قتل کسی کو کرتا ہے؟ ادھر سے تو کہتا ہے سلامت رہو، ادھر سے کہتا ہے قتل۔ تو کہا بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ محبوب کو سلام کرے، محبوب جواب دے، پھر وہ جہنم میں جائے، ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا او دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والوں، اب محبوب پر سلام پڑھو۔ اور اسی آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا جب قیامت کا دن ہوگا، 70,000 فرشتے اس طرف ہوں گے، 70,000 اس طرف، 70,000 پیچھے، محبوب کو دلہا بنا کے لے کے آ رہے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ اور جب فرشتوں کا سردار ہمیں دیکھے گا اور ہمیں کہے گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا، آپ کے استاد آتے ہیں یا آپ کے مرشد آتے ہیں، آپ بچوں کو پھول دیتے ہیں کہ گل پاشی کیجئے۔ اب جیسے ہی وہ شیخ تشریف لاتے ہیں، اگر بچے اس وقت پھول نہیں نچھاور کرتے تو آپ اشارہ کرتے جلدی کرو جلدی کرو، پھول نچھاور کرو۔ تو اعلیٰ حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، حکم ہوگا کہ آئے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، جان کائنات کو دلہا بنا کے لے کے آیا جا رہا ہے، چلو سارے سلام پڑھو۔ تو فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے احمد رضا، ساری زندگی تو ان کے عشق میں رہا، ساری زندگی پیرا دیتا رہا ہے، اب تو موقع ہے، محبوب بھی سامنے ہے، تو بھی سامنے، ذرا کہہ دے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ عزیزان محترم، ویسے الابریز شریف تصوف کی کتاب ہے، عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، شاید آپ کی عقل مبارک میں یہ بات نہ آئے، لیکن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں روحانی طور پر جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی روح سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا او سارے روحانیوں، اولیاء، سارے بتاؤ کہ کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے تم سب متفق ہو۔ انہوں نے کہا ایک بات سب متفق ہیں، جس نے زندگی میں پیار سے کبھی ایک دفعہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ آج جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سید ہیں، والد کا نام سید مجتبیٰ ہے۔ 9 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ والدہ اپنے وقت کی رابعہ تھیں، اچھی پرورش کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہمیشہ غور فکر میں رہتے، دن میں روزہ رکھتے، ساری رات قیام کرتے، شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ باپ سید مجتبیٰ ہے، وقت کا ولی ہے، عارف ہے، صوفی ہے، کامل ہے، عاشق ہے، اور ماں وقت کی رابعہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اپنانے والی ہے۔ جب باپ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوگا، ماں جو ہے عارفہ ہوگی، صادقہ ہوگی، مبلغہ ہوگی، مفسرہ ہوگی، تو پھر بیٹے بھی تو شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی جیسے پیدا ہوں گے۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، جو بچوں کے والدین جیسی تربیت کرتے ہیں ویسے ہی بچے جو ہے وہ
پھول پاتے ہیں، ان کے اندر وہی عادات و خصائل و خصوصیات موجود ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، کامل بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں ایک مرتبہ خیال آیا علم تب پڑھ لیا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ علم پڑھ لیا ہے لیکن علم سینے میں رہتا نہیں، کہا اب کوئی ایسی نظر چاہیے کہ جو نظر سینے پر پڑے، علم بھی ٹھہر جائے، عشق بھی ٹھہر جائے، ادب بھی ٹھہر جائے۔ جب یہ ساری چیزیں ٹھہرتی ہیں پھر جا کے اللہ تعالیٰ کرامت کا نور عطا فرماتا ہے۔ تو تلاش کرتے کرتے حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اصل میں آپ ایک بات یاد رکھیں، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء، یہ لفظ جو اولیاء ہے نا، ولی ہوتا ہے ایک، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ کبھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ نظام الدین تو ایک ہیں، یہ اولیاء کیا؟ اصل نا ہمارے اردو کے اندر بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو کاٹ کے کم کر دیتے ہیں۔ اصل یہ لفظ تھا نظام الدین محبوب اولیاء، تو لفظ محبوب کو حذف کر کے لوگ انہیں نظام الدین اولیاء بنا دیا ہے۔ اصل یہ لفظ کیا ہے؟ نظام الدین محبوب اولیاء، تو محبوب کو لوگوں نے ہٹا دیا تو اولیاء بنا دیا عدم توجہ کی وجہ سے۔ تو حضرت شاہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی، محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ گئے، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا اپنے شہر کا نام بتایا، وہاں سے آیا ہوں۔ ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا آبائی علاقہ لاہور ہے، توجہ نہیں فرمائی، اصل لاہور کے ہیں۔ اور پھر جناب والا کہاں پڑھے ہو؟ جی فلاں جامعہ میں پڑھا ہوں، درس نظامی مکمل کیے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا ظاہری علوم بہت پڑھ لیا ہے، اب باطنی علوم کے لیے آیا ہوں، اب استقامت کے لیے آیا ہوں، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم تب اظہار کرتا ہے جب خشیت ہو، خشیت کا اظہار تب ہوتا ہے جب عمل ہو، عمل کا اظہار تب ہوتا ہے کہ جب ادب ہو، اور ادب کا اظہار تب ہوتا ہے جب بندہ صاحب کرامت ہو، اور صاحب کرامت ادب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آپ کو بیعت فرمایا۔ بیعت کرنے کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کو جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے جاتے نا تو ان سے ملاقات کوئی نہیں کرتا تھا، صرف حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر خسرو سے حضرت نظام الدین اولیاء پوچھتے، ہاں کیا حال ہے خانقاہ کا، کیسی گزر رہی ہے، ساری باتیں پوچھتے۔ تو ایک دن نا حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ آج جب جانا نا، ہم تو حجرے میں جا نہیں سکتے، آپ منظور نظر ہیں، آج حضور سے غریب نواز سے جا کے ایک سوال کرنا کہ میرا دل یہ کہتا ہے میں جنگل بیابانوں میں چلا جاؤں اور اللہ کو راضی کروں، تو آپ مجھے اجازت دیں میں جنگلوں میں جاؤں، قبرستانوں میں جاؤں، ویرانوں میں جاؤں اور اللہ کروں۔ جب حضرت امیر خسرو رات کو ملنے کے لیے گئے تو عرض کی حضور یہ جو آپ کا نیا مرید ہوا ہے جس کا نام شاہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور مہربانی فرمائے اجازت دیں تاکہ میں جا کے جنگلوں میں ویرانوں میں اللہ کا ذکر کروں، عبادت کروں۔ تو شیخ نے فرمایا کہیں جا کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، سب میں رہو پھر اللہ کرو، کیونکہ جنگل میں جانے سے تیرا اور رب کا معاملہ ہوگا، تیرے ترقی درجات تو مل جائے گی، استقامت تب ملے گی جب لوگوں میں رہو گے اور اللہ کرو گے، دین کی خدمت کرو گے۔ کوئی تمہیں چور کہے گا، کوئی 2 نمبر کہے گا، کوئی تجھے کچھ کہے گا، تجھے کوئی کچھ کہے گا، جب یہ لوگ تانے دیں گے اللہ کے ولی کو اہل علاقہ مخالف ہوتے ہیں، اس کو مرنے کے بعد مانتے، زندگی میں نہیں مانتے، یہ تصوف میں ضروری ہے۔ جس کو اہل علاقہ بھی قدر کرے وہ منافق ہوتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے علاقے والے خلاف ہوں اور دور دراز والے آ کے فیض یاب ہوں۔ یہ ولایت کی علامت بھی ہے، نشانی بھی ہے، یہ اس میں حکمت ہے۔ علاقے کے لوگوں کو ان کے دل اس وقت پھیرے جاتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، زندگی میں نہیں۔ زندگی میں وہ کہیں گے چھوڑو یار، انہاں نالوں تو زیادہ سانو پتہ ہے، وہ جی میں دم کرا تو میں تو مردے زندہ کر دینا، انہوں کی پتہ۔ اب یہ تصوف ہے، مذاق نہیں۔ تاکہ کہا یہ جب لوگوں کی باتیں سنیں گے، جب ان کی بات سنی جائے گی کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لوگ مجھے چور کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے لوگ 2 نمبر کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ فراڈی، تو دل پہ جب چوٹ لگے گی، وہ دل پہ چوٹ نہیں لگے گی، یہ مقامات کے اضافے کا سبب بنے گی، مقامات کے اضافے کا سبب بنے گی۔
تو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر علاقے میں رہے، اتنے علاقے میں رہے کہ سارا جہان ہی آپ کے خلاف ہو گیا، اور جو وقت کا بادشاہ تھا اس کا نام سلطان محمود تغلق تھا، اس نے بھی اتنی آپ کی جو ہے نا آپ کو تکلیفیں دی، کئی دفعہ رسی سے بندھوا کے علاقے میں گھسیٹا، اور ایک دفعہ کہا کہ تو اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ آج کے بعد تو نے میری خدمت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، میرے لیے کھانا پکانا ہے، مجھے غسل دینا ہے اور کپڑے مجھے پہنانے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا حکم تھا کہ بیٹے جیسی بھی تکالیف آئیں تم نے برداشت کرنی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہوتی ہے، جب اللہ جن سے پیار کرتا ہے ایسے لوگ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو ہر وقت ان کو اذیت دیتے رہتے، تم نے اس بادشاہ کی اذیت کو برداشت کرنا ہے تاکہ تیرے درجے بلند ہوں۔ لیکن ایک بات تاریخ نے پھر دیکھی کہ یہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت کے تحت بادشاہ کے کپڑے بدلواتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، درجے جو بلند کروانے ہوتے ہیں نا، شکایت نہیں کرتے۔ لیکن اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کو نماز سے بڑا پیار ہے، ذکر سے بڑا پیار ہے، جب بھی دین اسلام کی بات آتی ہے تو حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ فوراً کہتے بادشاہ سلامت، میرے حقیقی رب نے مجھے بلایا، اب میں تیری خدمت نہیں کرتا، میں جا کے نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں حدیث پڑھوں گا، میں تلاوت کلام مجید میں اپنا وقت گزاروں گا۔ اس نے کیا کہا کہ اس کو تنگ کیا جائے، اتنا زچ کیا جائے کہ عبادت کے معاملے میں اس کو تنگ کیا جائے، نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز عصر کا وقت ہوا، جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا ادھر آؤ، مجھے غسل دو، مجھے کپڑے بدلواؤ۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو بڑا دکھ ہوا، سبع سنابل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس نے پڑھنی ہے یہ کتاب پڑھ لے، سبع سنابل شریف میں یہ بات ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے دل کے اوپر ایک پتھر رکھا، دل پہ بڑا بوجھ ہے کہ عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کی بار بار تاکید ہے قرآن میں، تو یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، ادھر آؤ۔ آپ نے سورج کو دیکھا اور فرمایا سورج اس کو تو حیا نہیں ہے، تو لحاظ کر لینا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ نے بھی بڑا زور لگایا کہ اس کی نماز عصر رہ جائے، مگر سورج نے کہا میں کھڑا ہوں، کیونکہ 2 مرتبہ میں روکا گیا ہوں، ایک مرتبہ وہ تیرے دادا علی کے لیے عصر کی نماز کے لیے مجھے لوٹایا گیا تھا، آج میں کھڑا ہوں، اے نصیر الدین آپ تسلی سے کام کر لیں، نماز عصر پڑھیں گے تو تب میں ڈوبوں گا۔ سبع سنابل شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کو بڑا غصہ تھا دل کے اندر کہ بادشاہ نے میری نماز قضا کرانے کی کوشش کی ہے، آپ نے عالم جلال میں فرمایا لو جی کپڑے ہم تمہیں پہناتے ہیں، اب اتارے گا مردے کو غسل دینے والا غسال، اب یہ تو نہیں ٹھہر سکے گا، ہم نے تجھے کپڑے پہنا دیے ہیں۔ آخر یہ لوگ خاموشی کے اندر ذکر فکر کرتے کرتے نوافل پڑھتے ہوئے اس مقام پہ خود پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، یہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ اب یہ اس مقام پر حضرت شاہ نصیر الدین پہنچے ہوئے ہیں، فرمایا کپڑے ہم نے پہنائے ہیں، اتارے گا غسال۔ اور ہوا یہ کہ وہ جا رہا تھا، گھوڑے سے گرا، مڑکا ٹوٹ گیا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ کپڑے انہوں نے پہنائے تھے، اتارا غسل والے نے، اور غسال نے کپڑے اتارے۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد علاقے کے سارے لوگوں کو یہ کان ہو گئے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ادب ضروری ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ حضرت شاہ نصیر الدین کو چراغ کیوں کہتے ہیں؟ چراغ کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد کی خدمت میں گئے، ایسے مجمع لگا ہوا تھا، آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ پیر بھائیوں کے پیچھے پیچھے جا کے بیٹھتے تھے، کس لیے کہ مجھ سے پہلے کے مرید لوگ بیٹھے ہیں، زہد و تقوی والے ہیں، تو کہیں کسی کو پشت نہ ہو جائے یا کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ہم تو ہر جمعے پہ تھک جاتے ہیں نا کہ اوپر سے فلاں کے نہ ہو، لوگوں کے اوپر سے فلاں کے نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے ادب والے تھے، جو جس چیز کی شہادت ہوتی ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اگلی صف کا زیادہ ثواب ہے، جنازے میں جائیں تو آخری صف کا زیادہ ثواب ہے، تو مسئلہ ہے نا۔ تو اب یہ لوگ پیچھے بیٹھتے تھے، پیچھے بیٹھنے کی حکمت تھی۔ ایک دن شیخ نے بلایا نصیر الدین آگے آؤ، آ کے عرض کرتے غریب نواز مجھ سے بڑے بڑے پیر بھائی بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھوں گا تو ان کو پشت ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، سید بھی ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی،
تو جب اس درجے پر فیض ہو تو وہ چراغ کی مانند ہوتا ہے، اور چراغ کی کوئی پوشت نہیں ہوا کرتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے مدینے میں کہا جی کبھی اس طرف سے گنبد خضرا نظر آتا ہے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، میں تو ڈرتا رہتا ہوں کہاں سے کھڑے ہو کے سلام پیش کروں۔ میں نے کہا سورج کا کس طرف منہ ہوتا ہے؟ کہا ہر طرف ہوتا ہے۔ میں نے کہا آسمان کے سورج کا منہ ہر طرف ہو سکتا ہے تو نبوت کے سورج کا منہ بھی ہر طرف ہو سکتا ہے۔ جہاں گنبد خضرا نظر ہے وہیں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شروع کر۔ تو فرمایا تم تو ایک چراغ کی مانند ہو، تم تو چراغ ہو، چراغ کی کون سی پشت اور منہ ہوتی ہے؟ بیٹھ جاؤ، بس مرشد کے منہ سے نکلا، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ بس اس کے بعد حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ بن گئے۔ اور آپ کی بعد از وصال کی بھی ایک کرامت ہے۔ کرامات تو کافی ہیں لیکن وقت تھوڑا ایک ہی بتا رہا ہوں۔ برہمن تھا، ہندو تھا، علاقے میں ڈاکو پڑ گئے۔ وہ سیدھا حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بازار پہ گیا اور کہنے لگا تیرے علاقے میں رہیں پھر ڈاکے پڑیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، اگر تم سے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہ دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ سر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ تو کہا رہیں آپ بھی یہاں اور پھر ڈاکے پڑے۔ حضور والا ہمیں نہیں پتا، ہم سب کچھ آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اب آپ نے ہی ہماری لاج رکھنی ہے۔ برہمن یہ کہہ کے چلا گیا۔ رات کو ڈاکو آئے تو گاؤں نظر نہیں آتا، اس طرح پھر جاتے ہیں۔ صبح دیکھتے ہیں تو گاؤں نظر ہی نہیں آ رہا۔ آخر کار جو ڈاکوؤں کا سردار تھا انہوں نے کہا او تمہیں مصیبت کیا ہے، تم جاتے ہو خالی آ جاتے ہو؟ اس نے کہا جہاں بھی جائیں ڈاکے مارتے ہیں لیکن یہ دہلی نظر ہی نہیں آتا، ساری رات گھومتے پھرتے رہتے، صبح دیکھتے ہیں تو ہم دور ہوتے کھڑے سامنے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہڈ حرام ہو گئے ہو، تم سے ڈکیتیاں ہوتی نہیں، راہزنی ہوتی نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب سامنے گئے وہ اندھا ہو گیا، اس کو دہلی نظر ہی نہیں آیا۔ تو کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی تم ڈاکو ضرور ہو لیکن ہم اپنے یاروں کی لاج رکھتے، تمہیں نہیں پتا شاہ نصیر الدین یہاں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ چوری نہیں کریں گے، بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو سب نے کہا جی چلیں دربار پہ چادر چڑھائیں۔ فرمایا ایسے ساری زندگی چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، اب ایسے جائیں پہلے آنسو سے آنکھوں کا غسل دیں گے، جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں دل کا غسل ہو جاتا ہے، جب دل کا غسل ہو جاتا ہے پھر جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، روتے ہیں توبہ کرتے ہیں، پھر چادر لے کے بارگاہ نصیر الدین چراغ دہلوی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور والا ہم تو سمجھتے تھے زندہ ولی کا تصرف ہوتا ہے، آپ تو مرتے ہوئے بھی بعد از وصال بھی علاقے میں کسی چور کو نہیں آنے دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بعد از کافی، اور سلسلہ چشتیہ میں اتنا کرامات کسی کی نہیں ہے جتنا حضرت شاہ نصیر الدین کی۔ اسی طرح آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے خلفاء ہیں اور کئی نام بڑے مشہور ہیں، جیسے حضرت سید محمد گیسو دراز، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر مکی، حضرت جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصوف کی کتاب بحر المعانی، یہ عام کتاب نہیں ملتی، اس کے اندر بڑے اسرار و رموز ہیں۔ ان کے مرید محمد بن جعفر مکی نے جب یہ کتاب لکھی نا بحر المعانی، فارسی میں ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیبی، فرمایا محمد بن جعفر مکی ذرا سناؤ تو صحیح لکھا کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ ساری پڑھ کے سنائی نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو پانے کا جو راز ہے، جو اسرار و رموز ہے اس کتاب میں ہیں، مگر اس کتاب کو کسی نااہل کے سپرد نہ کرنا۔ یہ پہلے ہم نے ایران سے منگوائی تھی، پھر ایک صاحب لے گئے واپس نہیں کی، اب پھر دوبارہ اور بڑے پیسے خرچ کر کے پھر اب دوبارہ بحر المعانی منگائی ہے، اس کو پڑھا ہے اور اس کا الحمدللہ اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ واقعی وہ اسرار و رموز اللہ کو پانے کے اس میں اتنے ہیں کہ وہ عام بندے کو دے دیں تو وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جن کے خلیفے اتنے منظور نظر ہیں اس پیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ مخدوم جلال الدین جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے۔ ان کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ حضرت مخدوم جلال الدین جہاں گشت سید ہیں، رنگت سانولی ہے، کالا رنگت ہے، سانولی رنگت ہے، حج کرنے کے لیے مدینے جاتے ہیں۔ جب مدینے پہنچتے ہیں نا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔
انہوں نے کہا سید ہیں اور رنگت آپ کی کالی ہے، ہم نے تو سنا ہے سید بڑے حسین ہوتے ہیں، تو یہ تیری رنگت ہے۔ ان کو تنگ کیا، انہوں نے کہا رنگت کالی، حالانکہ یہ خود لوگوں نے بنائی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، رنگت کالی بھی ہو سکتی ہے، ہاں البتہ سید کی 2 نشانیاں ہیں جو کتب تزوں میں، ایک سید سخی ہوگا، دوسرا بھوکا مر جائے گا، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ پکی نشانی ہے، لالچی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو رنگت ہے یہ تو علاقے کی وجہ سے، جغرافیائی آب و ہوا کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، وہ تو کالے سے کالا بندہ اے سی میں بیٹھ جائے، چاند دن کے بعد وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یورپ کا ہے، پاکستان کا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے تنگ کیا حضرت مخدوم جلال الدین جہاں گشت علیہ رحمہ کو، تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میرے محبوب خود فرما دے میری اولاد ہے تو پھر، انہوں نے کہا پھر بات ہی ختم۔ چلے گئے اور جا کے سرکار کے روضہ پر مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کے روضہ پاک سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا والدی، اے میرے بیٹے تم پر سلام ہو۔ حضور والا یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو سید نہیں، فرمایا تجھے جو سید نہ کہے اس کا نسب ٹھیک نہیں، تو اصلی سید ہے، میری اولاد سے ہے۔ اب اندازہ لگائیں جن کے خلیفہ روضہ رسول پہ جائیں اور جا کے بات کریں اور سلام کا جواب ملتا ہے، اس پیر کا مقام میرے آقا کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں حضرت فخر جہاں دہلوی مرید ہیں، جن کے سلسلے میں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں، جن کے سلسلے میں حافظ جمال اللہ ملتانی مرید ہیں، جن کے سلسلے میں حضرت تاجدار گولڑا مرید ہیں، جن کے سلسلے میں حضرت پیر شمس الدین سیال مرید ہیں، جن کے سلسلے میں حضرت شاہ سلیمان توسوی مرید ہیں، جن کے سلسلے میں قاضی محمد عاقل اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں، یہ جتنے میں نے نام گنوائے ہیں یہ سب کے پیر حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، امیر خسرو کے پیر بھائی ہیں، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ عزیزان محترم، 18 رمضان المبارک 757 ہجری میں دہلی کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور دہلی کے اندر ہی آپ کی مزار پر انوار ہے، مرجع الخلائق ہے، صبح شام لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ان حاضریوں کے سبب سے ان کے جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب و اذہان مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بھی ان کے نام کی مختصر مگر جامع محفل سجائی کہ ہمارا بھی سلام ان کی بارگاہ تک پہنچ جائے، وہ بھی ہم پر توجہ فرمائیں، اور آج اس جہان میں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں وہ ہمیں نہیں بھولیں گے، کیونکہ قرآن ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، لیکن ان اولیاء کا رشتہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہاں ہوگا تو وہاں کام آئے گا، یہاں مخالفت کریں گے تو وہاں کیسے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نسبتوں کو محفوظ رکھے، مضبوط رکھے، اور اللہ تعالی ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔